الرحمن الرحیم ناظرین، آپ کو کی معلومات میں ہوگا کہ حالیہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، جس سے ان کے اندر ایک شدید اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ آتا ہے تو وہ اپوزیشن اور حکومت جو ایک دوسرے کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں بھی آگے چلے جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک بناوٹی قسم کی جنگ جاری رہتی ہے۔ لیکن جو ہی جب ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ آتا ہے تو وہ سارے اختلافات کو بلا کر وہ آ جاتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان تنخواہوں میں اضافہ کا بل جو ہے فوری طور پر بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی ترمیم کے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ سرکاری ملازمین ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ ایسے بھی ہیں جو کہ سرحدوں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ایسے بھی ہیں جو کہ کرونا جیسی عالمی وبا کے دور میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کہ 24 گھنٹے اور سخت ترین موسم میں بھی وہ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو کہ 12 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور پورا سال وہ خدمات انجام دینے کے بعد ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس بجٹ میں بھی ان کو یاد رکھا جائے، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اسی صورت میں کہ ان کی تنخواہوں میں کچھ % ہی صحیح لیکن اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن ایسا معاملہ کہ جب کہ چند ماہ پہلے تو تنخواہوں میں یہ نویس سنائی جا رہی تھی کہ اس میں جو ہے وہ 100% اضافہ ہوگا، پھر جون قریب آتا گیا تو یہ 50% تک چلے گئے، پھر 20% تک، اور پھر جب IMF کا معاملہ آیا تو لینے کے دینے پر پڑ گئے، اور بجائے اضافہ کے IMF نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی جائے، اور یہ ایسے ہی بات تھی جو کہ حقیقت کے برعکس بھی تھی، اور اس سے سرکاری ملازمین کا وقار جو ہے مجروح ہوا۔ تو یہ تو اپوزیشن اور حکومت کی یہ معاملات تھی، لیکن خود بھی جو اگر حکومتی مشینری کی طرف دیکھا جائے تو وزیر اعظم جو ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہیں، اور انہوں نے چند ماہ پہلے اس بات کا رونا رویا تھا کہ 2 لاکھ روپے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور اس کی راتوں رات پھر بغیر کسی بجٹ کا انتظار کیے فوراً ان کی تنخواہوں میں، الاؤنس میں اور ذکر مراعات میں اضافہ کر دیا گیا، اور حالیہ بجٹ میں بھی 6 ارب روپیہ صدارتی محل کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف تعلیم کے لیے محض 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس سے ہم اپنی ترجیحات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ جب وزیر اعظم کا بھی گزارا 2 لاکھ روپے میں نہیں ہوتا تو 20 اور 30 ہزار تنخواہ پانے والے سرکاری ملازمین کس طرح وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ سفید پوش اور سفید ریش بوڑھے اور بزرگ شہری جو کہ ان کو سینئر سٹیزن کہا جاتا ہے، کہ ان کے ساتھ جو ہے بدترین حق تلفی ہے۔ تو دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کس حکومت نے اپنے خراجات میں بھی کسی معاملے میں کمی نہیں کی، تو آخر کیوں سرکاری ملازمین کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے؟ حالانکہ جو بھی حکومت فنڈ جاری کرتی ہے، جو بھی کوئی چندہ مہم وہ شروع کرتی ہے تو اس کا آغاز وہ سرکاری ملازمین سے کرتی ہے، اور ہر ماہ ان کی تنخواہوں میں کٹوتی بھی کی جاتی ہے ٹیکسوں کی صورت میں۔ 50,000 سے زیادہ جس کی تنخواہ تو اس کے ساتھ خام خواہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا یہ سرکاری ملازمین کی بدترین حق تلفی ہے۔ دوسری طرف سندھ اسمبلی میں بھی یہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% تک اضافہ کریں گے، لیکن وفاقی بجٹ میں یہ سخت مایوسی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ حکومت جو ہے اس معاملے میں وہ سرکاری ملازمین کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے گی، اور پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ایک مثبت یو ٹرن لے گی، اور سرکاری ملازمین کو ان کا ریلیف جو ہے وہ دے کر رہے گی۔ بہت شکریہ۔